اسلام آباد کے اندھے بیرے حکمرانوں کو جگانے تک اور غریبوں کے مسائل حل کرنے تک یہ دھرنے جاری رہیں گے۔ حق دو بلوچستان کو تحریک کا مقصد کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں بیان کرنے کے بعد پھر ہمارے قائد محترم امیر صوبہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ حق دو تحریک، حق دو بلوچستان کو تحریک کا مقصد اس ذہنیت کے خلاف جہاد ہے، اس سوچ کے خلاف جہاد ہے جو بلوچستان کے عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، بلوچستان کے عوام کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بلوچستان کے عوام کو پاکستان کا شہری سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، بلوچستان کے عوام کو تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ ہم اس ذہنیت کے خلاف آج جہاد کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو ایک صوبہ سمجھا جائے، کوئی مقبوضہ نہ سمجھا جائے، کوئی مفتوحہ نہ سمجھا جائے، کوئی کالونی نہ سمجھا جائے، اس کو ایک صوبہ سمجھا جائے، جیسا پنجاب ایک صوبہ ہے، KPK ایک صوبہ ہے، سندھ ایک صوبہ ہے، بلوچستان کو بھی ایک صوبہ سمجھا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارے تحریک کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ اول درجے کے شہری ہوں گے، تیسرے درجے کا وہ شہری نہیں ہوں گے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کی تذلیل مت کریں، بلوچستان کے عوام کو عزت دو۔ کلبھوشن کو جو تم عزت دیتے ہو، ریمنڈ ڈیوس کو جو تم عزت دیتے ہو، وہی عزت اب بلوچستان کے عوام کو دینا پڑے گا۔ یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے معتبرین کو تمہیں عزت دینا پڑے گا۔ یہ جو چیک پوسٹیں بلوچستان میں بنائی گئی ہیں، یہ سیکورٹی کے لیے نہیں ہیں، یہ بتے کے لیے ہیں، یہ عوام کی تذلیل کے لیے ہیں، یہاں کے معتبرین کی تذلیل کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ اہل بلوچستان تم غلام ہو۔ ہر قدم پر ہمیں غلامی کا درس دیتے ہیں، ہر چیک پوسٹ پر ہمیں بتاتے ہیں اے بلوچستان والو تم غلام ہو، اے بلوچستان والو تم غلام ہو، اے کوئٹہ والو تم غلام ہو، اے گوادر والو تم غلام ہو۔ ان چیک پوسٹوں کے خلاف یہ ہماری تحریک ہے کہ ہمیں چیک پوسٹیں نہیں چاہیے، ہمیں تعلیمی ادارے چاہیے، ہمیں چیک پوسٹیں نہیں چاہیے، ہمیں ہاسپٹل چاہیے، ہمیں فوجی نہیں چاہیے، ہمیں ٹیچر چاہیے، ہمیں فوجی نہیں چاہیے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے۔ ہم اس سوچ کے خلاف، ان چیک پوسٹوں کے خلاف ہماری یہ تحریک الحمدللہ جاری ہے اور کامیابی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری تحریک کا مقصد، ایک مقصد یہ بھی ہے، جتنی جعلی قیادتیں ہیں، جتنے بوٹ پالش کرنے والے، جتنے اسٹیبلشمنٹ کے در پر سجدہ کرنے والے جعلی قیادتیں، آئندہ ایسا نہیں چلے گا۔ جعلی قیادتیں مسلط کرنے کا اب دور نہیں ہے۔ اگر تم راستہ نہیں دو گے، اگر تم حقیقی قیادتوں کو سامنے آنے نہیں دو گے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کرو گے، جعلی قیادتوں کو تم اسمبلیوں میں لاؤ گے، پھر تمہارا جینا، بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے نوجوان، یہاں کے معتبرین، گوادر سے لے کر کوئٹہ تک ہم جعلی قیادتوں کو برداشت نہیں کریں گے، جعلی الیکشنوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ تم کہتے ہو کچھ نوجوان پہاڑوں پہ چلے گئے، آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کو نہیں مانتے۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، تمہاری جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، تمہارے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ اگر تم ہمیں راستہ نہیں دو گے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو گے، ہمیں مواقع نہیں دو گے اور عوام کی رائے کا احترام نہیں کرو گے، پھر ایسی جمہوریت پر ہم لعنت بیچ دیں گے، ایسی جمہوریت پر ہم لعنت دیں گے جب بوٹ پالش کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے غلام لوگوں کو تم اسمبلی میں بھیجو گے۔ میرے عزیزوں، بلدیاتی الیکشن کے حلقہ بندی ہوئے، پورے بلوچستان کی تاریخ میں بدترین حلقہ بندیاں ہوئی، بدترین حلقہ بندیاں ہوئی۔ کیوں؟
کیونکہ حلقے بنانے والے بلوچستان کے لوگ نہیں تھے، بلوچستان کے افسران نہیں تھے، بلوچستان کے بیوروکریسی نہیں تھی۔ پٹواریوں کے ذریعے، کرپٹ پٹواریوں کے ذریعے، کرپٹ افسران کے ذریعے حلقہ بندی کی گئی۔ انشاءاللہ میں آپ کوئٹہ کے لوگوں سے ہم تعاون لینا چاہتے ہیں، یہاں کے میڈیا سے ہم تعاون لینا چاہتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں اردو چینل کے مالکان سے کہ بلوچستان کو تمہیں بھی عزت دینا پڑے گا، کوریج دینا پڑے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، تم پنجاب کے کتے کو کوریج دیتے ہو، تم پنجاب کے چوہے کو کوریج دیتے ہو، تم پنجاب کے گدھے کو کوریج دیتے ہو، لیکن بلوچستان کے عوام کو تم کوریج نہیں دیتے۔ آئندہ ایسا نہیں چلے گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عقد و بلوچستان کو تحریک انشاءاللہ گوادر سے ہم لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، کوئٹہ میں آئیں گے، ایسا دھرنا دیں گے، ایسا دھرنا دیں گے، ایسا دھرنا دیں گے، بنی گالا کی ہم نیندیں بھی آرام کریں گے، بیسنجو حکومت کی نیندیں بھی آرام کریں گے۔ عید کے بعد، رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ لاکھوں لوگ کوئٹہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے تو 10 لاکھ لوگوں کا وعدہ کیا، لیکن لوگ بتا رہے ہیں، نوجوان بتا رہے ہیں، یہاں کے بزرگ بتا رہے ہیں کہ یہ 10 لاکھ سے زیادہ 20 لاکھ لوگوں کا شاید قافلہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اہل کوئٹہ اس کی مہربانی کرے گا، اہلیان کوئٹہ ہمارا ساتھ دے گا کہ عید کے بعد تاریخی دھرنا جس کی تیاری ہم گوادر سے لے کر پورے بلوچستان، پورا مکران کے لوگ وہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پورے پاکستان کے لوگوں کو، پورے بلوچستان کے لوگوں کو ہم کوئٹہ میں جمع کرنے جا رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کو بازیاب۔ لبیک 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 لبیک، مولانا ہدایت الرحمان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد محترم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لبیک لبیک۔ اللہم لبیک۔ یہ میڈیکل کے طالب علم پیچھے کیپ لگائے بیٹھے ہیں، بکڑ تال کر کے 2 مہینے سے ہمارے یہ بچے احتجاج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان بچوں کے لیے، لاپتہ افراد کے لیے، اپنے ماؤں کے آنکھوں آنسو پوچھنے کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کی سہارا جو آج حکومت خانوں میں، بلوچستان کے حکومت خانوں میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے گوادر سے انشاءاللہ عظیم و شان لانگ مارچ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں کوئٹہ کے لوگوں سے، پورے بلوچستان، پورے پاکستان کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آئیے ہمارا ساتھ دیں۔ عید کے بعد، رمضان المبارک کے بعد یہ 10 لاکھ کا قافلہ انشاءاللہ کوئٹہ میں ہوگا۔ پھر ہم پوچھیں گے تم بولو ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر تم پاکستانی ہمیں سمجھتے ہو اسی طرح بات کریں گے، اگر نہیں سمجھتے اس طرح بات کریں گے۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ اگر ہم تمہیں پاکستانی سمجھتے ہو پھر ہمیں بے عزت کیوں کرتے ہو؟ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو ہماری تذلیل کیوں کرتے ہو؟ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو ہمیں بے عزت کیوں کرتے ہو؟ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو رات کے 2 بجے ہمارے گھر میں کیوں گھستے ہو؟ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو ہمارے بچوں کو لاپتہ کیوں کرتے ہو؟ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو ہماری ماؤں کی توہین کیوں کرتے ہو؟ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو ہماری بہنوں کی توہین کیوں کرتے ہو؟ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو ہمیں بے عزت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے وسائل کیوں لوٹتے ہو؟ انشاءاللہ عید کے بعد یہ سوال لینے ہم کوئٹہ آ رہے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ کوئٹہ والوں ہمارا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ انشاءاللہ پورا بلوچستان ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری ماؤں کی دعائیں، ہمارے بچوں کی دعائیں، ہمارے نوجوانوں کی محنتیں، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کھونے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ پانے کے لیے ہم کوئٹہ آئیں گے، پورے بلوچستان کے عوام کو عزت دلا کر اپنے گھروں میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔